رہبانیت فی الاسلام، بالکل نہیں۔ اسلام ایسا فرد پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسا مرد اور ایسی عورتیں کہ ہر عورت یہ سوچے کہ میرا بھی کچھ حصہ لگ جائے اس سماج کے سدھارنے میں، میرا بھی کچھ حصہ لگ جائے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو پردہ نشیں عورت ہوں، بہت کچھ کر سکتی ہو میری بیٹی ہو، میری بہن۔ تم اپنے بچوں کو مجاہد بناؤ، تم اپنے بچوں کو عاشق قرآن بناؤ، تم اپنے بچوں کو انصاف پسند اور امن پسند بناؤ، تم اپنے بچوں کو حق گو اور بے باک بناؤ، تم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، تم اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اور اگر والد حیات ہوں تو ان کو انکریج کرو کہ میں گھر سنبھالتی ہوں، آپ باہر کی فکر کر لیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کوئی شکوہ شکایت مت کرو اگر آمدنی تھوڑی گھٹ جائے۔ اگر اس خیر کے کام میں تمہارے شوہر کو گھر سے دور رہنے، کچھ دن دور رہنا پڑے، یا رات میں دیر سے وہ گھر واپس آئے اس سماج کے سدھارنے کی کوشش میں، تو تم مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرو، اس کی ہمت بڑھاؤ۔ ایک عورت اپنے گھر کے مردوں کی جو تربیت کر سکتی ہے، جو ہمت افزائی کر سکتی ہے، 100 مرد مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وفادار بیوی جو اس کار عظیم میں شریک ہو، اس مشن میں شریک ہو، اس ذمہ داری کے احساس میں کسی حد تک شریک ہو، اس عورت کا مسکراتا چہرہ، اس عورت کا اپنے شوہر کو گھر واپس آتے ہوئے اس کے جوتے اتارنا اور اس کو پانی کا گلاس مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دینا، ہزار لوگوں کے جملوں سے اس مرد کی وہ ہمت نہیں بڑھے گی جو تمہارے مسکراتے چہرے اور تمہارے خوش اخلاق رویے سے اس کو تقویت پہنچے گی کہ میں اپنے ملک کے سماج کو سدھارنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ میں آگے اور جاری رکھوں گا۔ عورتوں کے ہاتھ میں ہے، یا تو تم رکاوٹ بن جاؤ، پیروں کی زنجیر بن جاؤ، خیر کے کاموں سے اپنے گھر کے مردوں کو محروم رکھنے کا سبب بن جاؤ، اور یا تم یہ کہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سفر پر رہیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، مجھے فخر ہے کہ میں آپ جیسے دین کے سپاہی کی شریک حیات ہوں، تمہارے جیسے سنجیدہ اور سمجھدار بیٹے کی ماں ہوں، تمہارے جیسے شاندار بھائی کی بہن ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، میں اپنی قسمت پر ناز کرتی ہوں۔